کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم بہترین آئیڈیل بن جائیں، ہم اگر بھلائی کے راستوں میں اپنے اولاد کے لیے نمونہ بن جائیں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں، ہمارے گارجین اور بچوں کے سرپرست اگر اپنے نونہالوں کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر ایک بہترین اسوہ، ایک بہترین ماڈل گھر کے اندر اپنے سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنی سلیقہ مندیوں سے اور اپنے زندگی گزارنے کے طور اور طریقوں سے پیش کرے تو اولاد اس کی کاپی کرے گی، اولاد اس کی نقالی کرے گی، اولاد اس کو اخذ کرنے کی کوشش کرے گی۔ صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام ہے، 11-12 سال کے بچے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی خالہ ہیں، رات ہو جاتی ہے، وہی خالہ کے گھر میں سو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، عبداللہ ابن عباس بھی اسی گھر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے قدوہ امت کے لیے، بچوں کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، بستر سے اٹھ کر کے گھر کے کونے میں ایک مشکیزہ ہوتا ہے، اسے کھول کر کے وضو بناتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس بچے ہیں، سو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کی وجہ سے وہ بھی جاگ جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک بچہ کیسے بڑے کی کاپی کرتا ہے، کیسے نقل کرتا ہے اور کیسے وہ دین کو سیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے ہیں، وضو بنا کر کے مصلی پر کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز شروع کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مشکیزے سے وضو بنایا، وہ بھی اسی کونے میں جاتے ہیں، مشکیزے کا منہ کھولتے ہیں جیسے اللہ کے نبی نے کھولا تھا، وضو بناتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بنایا تھا۔ وضو بنا کر کے جھٹ سے آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں بائیں طرف نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عباس کو جگایا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت عبداللہ ابن عباس کو تلقین نہیں کی ہے کہ رات میں 2 بجے 2:30 بجے بستر سے اٹھ کر کے وضو بنا کر کے میرے ساتھ تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ قدوہ اور آئیڈیل اور نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اور آپ کے سیرت و کردار کا ہے کہ آپ اٹھتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں تو گھر میں سونے والا ایک بچہ بھی جاگ جاتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کاپی کرتا ہے، نقل کرتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نماز میں کھڑے ہو جاتے۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ امام اور مقتدی اگر اکیلے ہو، یعنی 2 ہی آدمی نماز پڑھنے والے ہو تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کے داہنے طرف کھڑا اور امام بائیں طرف کھڑا ہو۔ عبداللہ ابن عباس بچے ہیں، بائیں طرف کھڑے ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان پکڑ کر کے داہنے طرف کھڑا کر لیتے۔ یہ بھی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں ایک بچے کو دی کہ مقتدی اگر اکیلے ہو امام کے ساتھ تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ داہنے طرف کھڑا ہو، اور اگر مقتدی بھول کر کے بغل میں بائیں طرف کھڑا ہو جائے تو امام کو چاہیے کہ اس کو کھینچ کر کے داہنی طرف کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوہ، آپ کا نمونہ عبداللہ ابن عباس کی زندگی میں جس قدر تربیت آمیز پہلو دینے والا تھا اور کس طرح سے عبداللہ ابن عباس کی زندگی کو اللہ رب العالمین کی آخرت سے جوڑنے والا تھا، تہجد گزاری سے، اللہ کی عبادت سے اور اللہ کی بندگی سے جوڑنے والا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری صحابی ہیں، مدینہ کے اندر وفات پانے والے سن 110 ہجری یا 111 ہجری کے اندر سب سے آخری صحابی ہے جن کی وفات ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ دیکھتے ہیں اپنے والد کو کہ وہ روزانہ صبح 3 مرتبہ فجر کے بعد ایک دعا پڑھتے اور شام کو مغرب کے بعد ایک دعا پڑھتے، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بدنی، کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہوں کے اندر عافیت عطا
عطا فرما دے، اللہ رب العالمین میری قوت گویائی کے اندر عافیت عطا فرما دے، اللہ رب العالمین میرے جسم کے اندر عافیت عطا فرما دے۔ ایک لمبی دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح 3 بار پڑھتے، شام کو 3 بار پڑھتے ہیں۔ بیٹا سن رہا، کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے۔ آپ دیکھیے تربیت کا پہلو، ایک آدمی جب کوئی چیز اپنے گھر کے اندر عبادت اور بندگی یا دعاؤں کے ورد اور اذکار کی شکل میں کرتا ہے تو بچے کیسے سیکھتے ہیں اور کیسے سوالات کرتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں کیسا تجسس پیدا ہوتا ہے تعلیم لینے کا اور سیکھنے کا۔ کہتے ہیں کہ ابا آپ روزانہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ یہ شام کو دعا کیوں پڑھتے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو سکھاتے، کہا بیٹے دیکھو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ یہ دعا 3 مرتبہ صبح میں پڑھتے تھے اور 3 مرتبہ شام کو پڑھتے تھے، اور میں چاہتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور دعاؤں کے سلسلے میں آپ کے طریقے کو جو صبح و شام آپ نے ادا کیا ہے اس طریقے کو میں اپنی زندگی کے اندر نافذ کروں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ باپ نے جب بیٹے کو یہ بات بتائی کہ صبح 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا سنت ہے اور شام کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا سنت ہے، تو ان کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے جب سے میں نے اپنے والد سے سنا ہے میں نے اس دعا کو سیکھ لیا ہے اور کبھی اس دعا کو چھوڑا نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک باپ کیسے اپنے بچے کے لیے قدوہ ہوتا ہے، دعاؤں کو یاد کرنے میں، تعلیم حاصل کرنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کو صبح و شام بلند کرنے میں اور ان اذکار کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ سیکھنے میں۔ تو یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ خود قدوہ بن جائیں، اولاد کو تعلیم دینے کی، اولاد کے اوپر دباؤ بنانے کی، اولاد کو زبردستی کوئی کام کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک باپ گھر کا گارجین اگر آئیڈیل بن جائے، وہ قدوہ بن جائے، وہ نیکیوں کے اندر نمونہ بن جائے اور اپنی اولاد کے لیے مشعل راہ بن جائے تو دھیرے دھیرے ان بچوں کی طرح سے، عبداللہ ابن عباس کی طرح سے، عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے ہمارے اور آپ کے بچے بھی دین اور ایمان اور اللہ رب العالمین کی باتیں، خیر اور بھلائی کی باتیں بھی اس دنیا کے اندر سیکھ لیں گے۔ اور ایک دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا طریقہ تھا بچوں کو تعلیم دینے کا، صحیح باتیں سکھلانے کا، صحیح عقیدہ سکھلانے کا، اور وہ صحیح طریقہ جو اللہ رب العالمین نے ایمان کے سلسلے میں اور جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر ہدایت کے راستے پر چلنے کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو سکھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے یا صحابہ کرام میں بچے آپ کے پاس ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو بعض باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے، یا بعض باتیں سوالات کے ذریعے سے، سوال اور جواب کے ذریعے سے، افہام اور تفہیم کے انداز میں ان بچوں کو سکھلا دیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر آپ کے ساتھ ہیں، جا رہے ہیں سفر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا معاذ هل تدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ کیا تم کو پتا ہے کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ یہ تعلیم کا نرالا انداز ایک باپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے اپنی اولاد کو سکھلانے کے لیے، اپنی اولاد کو صحیح عقیدہ اور ایمان دینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے، بٹھاتے اپنے پاس اور پیار سے کہتے ہیں یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھلانا چاہتا ہوں، چند کلمات سکھلانا چاہتا ہوں۔ یہ کلمات ایسے ہیں
جو ہماری توحید کے لیے ضروری ہے، جن کی بنیادوں پر ہماری اور آپ کی توحید اور ہمارا اور آپ کا عقیدہ صحیح ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ ایک لمبی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو، جو چھوٹے ہیں ابھی بچے ہیں، ان کو عقیدے کی بنیادی باتیں سکھا دی۔ کہا اگر اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اگر اس کائنات میں اللہ کے ایمان پر چلو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور یہ جان لو کہ اگر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تم کو نفع پہنچانا چاہتی ہے اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تمہاری تقدیر میں وہ نفع حاصل کرنا، تو دنیا کے لوگ مل کر کے تم کو وہ نفع نہیں دے سکتے۔ اور اگر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر کے تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے اور اللہ نہیں چاہتا ہے، اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہیں لکھا ہے، تو دنیا کی ساری طاقتیں ایک طرف ہو جائے تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ بعض صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں سوال اور جواب کے انداز میں سکھلایا۔ کہا بتاؤ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون، سب سے عظیم سورت کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت، عظیم الشان سورت سکھلا دوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ السبع المثانی والقرآن العظیم، سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ یہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے، اور یہ سبع مثانی ہے، 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہے، نمازوں میں بار بار پڑھی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے صحابہ کرام کو عقیدے کی، دین اور ایمان کی، آداب اسلام کی اور ان تمام چیزوں کی تعلیم اور تربیت دیا کرتے تھے جو ایک انسان کو دنیا کی زندگی کے اندر ضرورت ہوا کرتی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی بچوں کے تعلق سے، کہ بچوں کی مجلسوں پر، ان کی صحبتوں پر اور ان کی سنگتوں پر اور ان کے ساتھیوں اور دوستوں پر بھی ہماری اور آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے دوستوں کے اور ایسے ساتھیوں کے حوالے نہ کر دیں جو ہمارے بچوں کے بگاڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کو نشے کا عادی بنانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، ان کو حرص و ہوس کا شکار کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی سنگت میں جب بچوں کو پاتے ہیں تو بچوں کو بری عادتیں سکھاتے، غلط باتیں سکھاتے ہیں، گفتگو کا غلط کردار سکھاتے ہیں، جینے اور دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے وہ برے اور غلط راستے سکھاتے ہیں جو دنیا کی زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنی صحبت پر اور اپنے دوستوں کے اوپر دھیان رکھے۔ کامثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ کہا اچھی صحبت میں رہنے والے اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے عطر فروش کی مثال ہے، اور بری صحبت میں اور بری سنگت میں رہنے والے آدمی کی مثال دھواں کرنے والے بھٹی جلانے والے کی مثال ہے۔ ظاہر سی بات ہے عطر فروش کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو اگرچہ آپ پیسہ دے کر کے اس سے عطر نہیں خریدتے ہیں لیکن آپ کو اس کی خوشبو ضرور حاصل ہوگی، اور اگر کسی بھٹی والے کے پاس، کسی دھواں جلانے والے کے پاس آپ بیٹھیں گے تو اگرچہ آپ پیسہ دے کر کے کوئی کام کرائیں تو آپ کو پالوشن، آپ کو آلودگی اور آپ کو اس کی ملوث کردہ وہ ہوائیں جو آپ کی سانسوں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہوں گی، آپ کے زندگی کو گھٹ کر جینے کا ذریعہ اور سبب ہوں گی، وہ تمام چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ تو بری صحبت اور بری سنگت یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے، خاص طور پر ہمارے اور آپ کے نوجوان بچوں کے لیے آج کے فتنے کے ماحول میں اتنی خطرناک چیز ہے، اتنا بڑا ناسور ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس پر بہت دھیان دینے کی ضرورت۔
ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، ہمارے بچے کالج جا رہے ہیں، ہمارے بچے دوستوں کے ساتھ چائے پینے کے لیے جا رہے ہیں، ہوٹلنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مارکیٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اچھی بات